موجود رہے گا ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عاصم صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایک ملٹی لیئرڈ انسپیکشن ہوتی ہے، آپ اس میں بہتر رہنمائی ہماری فرما سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنا کوئی طیارہ آپ لے کر جاتے ہیں، اور بالخصوص ظاہر ہے کرتب دکھانے کے حوالے سے، ایک ایئر شو میں پریزنٹ کرنے کے حوالے سے، تو اتنی بڑی کوتاہی، اتنی غفلت اور اتنی سنگین غفلت؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پروفیشنلزم دکھاتا ہے ایک ایئر فورس کا، کہ وہ کبھی بھی ایک جہاز جو سسپیکٹ ہو اس کو کبھی بھی آپ اڑاتے نہیں ہیں۔ اور اس جہاز میں تو پرابلم تھی، کچھ دن پہلے یہ بھی آپ کی میڈیا کے تھرو ہی ہمیں معلوم ہوا کہ اس جہاز کے اندر لیکیجز وغیرہ آ رہی تھی اور اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلمس تھے۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی اگر آپ کا جہاز ٹیکنیکلی پوری طرح قابل نہیں ہوتا اڑنے کے لیے تو آپ اس کو اڑاتے نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اپنے ایئر چیف ہی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایچ اے ایل جو پروڈکٹ بناتی ہے وہ اتنی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اور وقت پہ نہیں ملتی، اور اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ہال کی جو ہندوستان ایئروناٹک لمیٹڈ جو ان کی یہ تیجاز بنانے والی جو ان کی آرگنائزیشن ہے، اس کے اوپر بڑے سارے سوالیہ نشان جو تھے اٹھائے تھے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ ایئر شو میں جب جہاز اڑاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا سب سے اچھا جہاز، سب سے اچھا پائلٹ اور بہترین قسم کی مینٹینڈ مشین جو ہے وہ آپ اس کو ہوا میں دکھائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی آپ کے ملک کی کیسی پرفارمنس ہے اور آپ کی جو ہے وہ ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ پروگریس کر رہی ہے۔ اب انہوں نے اپنے چیف ہی کی آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ ہی واز آلسو سسپیکٹنگ کہ جی میری جو مجھے پروڈکٹ دی جاتی ہے وہ اتنی ہائی کوالٹی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ ہائی کوالٹی پروڈکٹ نہیں اڑائیں گے، بنائیں گے، آپ پھر اس کو اڑائیں گے کیسے، اور اس کے ساتھ پھر اس کے کیا ریزلٹ نکلیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک سائڈ ہے۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ فلائنگ کا بزنس ہے، اس کے اندر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور یہ کہنا کہ جی کوئی جان کے کرتا ہے، جان کے کوئی نہیں کرتا، لیکن کوتاہی ہوتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب پائلٹ کی کوتاہی ہے یا ٹیکنیکل کوتاہی ہے، یہ تو وقت بتائے گا جب اس کی انکوائری ہوگی۔ اچھا عاصم صاحب، انیشلی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو طیارہ تھا اس کے اندر پہلے ہی تکنیکی خرابی تھی، پھر اس کی آئل لیک کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی 2 روز قبل۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو بھارتی ایئر فورس کے جو جوان تھے وہ بھی آ کے JF-17 تھنڈر کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے، تو ایک کمپیریزن بھی دنیا کے سامنے گیا ہے اس معاملے کے بعد یہ جو واقعہ پیش آیا ہے۔ دیکھیں جی، کمپیریزن تو کوئی بھی نہیں ہے JF-17 کا تیجاز کے ساتھ۔ JF-17 جو ہے وہ تو وار پروون مشین ہے، ہم نے تو اس JF-17 سے جنگ جیتی ہے۔ تو یہ اگر آپ کہیں کہ جی ہمارا ان کے ساتھ تیجاز کے ساتھ مقابلہ ہے، مقابلہ تو نہیں ہے کوئی بھی، ہمارا تو جہاز ان سے بہت بہتر ہے، اور پھر وار پروون مشین ہے۔ جی دیکھیں، بہت پروون جہاز ہے، اور پھر فضائیہ کا اگر آپ مقابلہ کریں تو ہمارے ایئر چیف مارشل بابر سدھو نے جو ملٹی ڈومین آپریشنز کروائے ہیں یہ JF-17 سے اور J-10 سے آپ کی معذرت، چونکہ اب جیسے جیسے حوالے سے خبر